بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مسلمان نوجوانوں کو بھرے مجمع میں کوڑے مروائے۔ جب لوگوں نے سلطان سے ان نوجوانوں کو کوڑے مروانے کے بارے میں پوچھا تو سلطان نے کہا کہ ان لوگوں نے شراب پی ہے اور شریعت میں شرابی کی جو سزا بنتی ہے میں نے ان کو وہ دی ہے۔ یہ بات پورے مصر میں پھیل چکی تھی اور وہ کوئی بھی مسلمان شراب پینے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس واقعے کو گزرے ابھی صرف 2 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک یہودی عالم چند عیسائی پادریوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا اور سلطان سے کہا کہ چونکہ اس سلطنت میں مسلمانوں کے ساتھ عیسائی اور یہودی بھی رہتے ہیں جو بظاہر نہ صحیح لیکن چوری شراب پیتے ہیں، پھر ان عیسائیوں، پادریوں اور یہودی عالموں نے کہا کہ ہمیں ایک سا لگتا ہے کہ شراب پینے میں کوئی قباحت نہیں ہے اور میرے پاس مکمل ثبوت ہیں، ایسے حقائق ہیں کہ جنہیں آپ بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ سلطان ان کی بات خاموشی سے سنتے رہے، صرف یہ کہ آپ حقائق بتائیں۔ پھر ایک عالم سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ جناب مجھے بتائیں کہ اگر میں کھجوریں کھاؤں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں۔ پھر یہودی عالم نے کہا کہ اگر اس کے ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں کھا لوں؟ سلطان نے کہا تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ پھر عالم نے کہا کہ میں اگر انگور کھا سکتا ہوں؟ سلطان نے کہا کہ جی بالکل۔ پھر عیسائی پادری بولا کہ اگر میں ان میں پانی شامل کر لوں تو کوئی مضائقہ تو نہیں ہے؟ سلطان نے کہا کہ نہیں، شوق سے پیو۔ پھر یہودی عالم نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ جب یہ ساری چیزیں جائز اور حلال ہیں تو پھر اب شراب کو کیوں حرام کہتے ہیں؟ حالانکہ اس میں یہی چیزیں تو ہیں جن کے کھانے اور پینے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ آپ بھی ہماری بات سے متفق ہیں، یعنی کھجوریں، انگور، پانی اور جڑی بوٹیاں، ان کے کھانے کی تو کہیں بھی ممانعت نہیں ہے؟ سلطان نے کہا کہ بالکل، ان کے کھانے کی کہیں بھی ممانعت نہیں ہے۔ یہودی عالم نے کہا کہ پھر شراب پینا کیسے حرام ہے؟ پورا دربار سناٹے میں چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی ان یہودی عالموں اور سلطان کے درمیان ہونے والے مکالمے کو دلچسپی سے سن رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہودی عالم اور عیسائی پادریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ کے اوپر پانی پھینکا جائے تو اس پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ سب نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پانی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر سلطان نے کہا کہ اچھا، اگر اس پانی میں مٹی گھول دی جائے تو تم اس سے مر جاؤ گے؟ یہودی عالم: جناب مٹی سے میں کسی کو مرتے نہیں دیکھا۔ سلطان نے کہا کہ پھر کہاں اگر میں مٹی اور پانی لوں اور اس کو گوندھ کر ایک اینٹ بنا لوں اور اسے خشک کر کے آگ پر پکا کر تمہیں دے ماروں تو کیا ایسا کرنے پہ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ یہودی عالم: جناب اس سے تو آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ سلطان نے کہا کہ شراب کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ نے ہم کو جس بات سے بھی روکا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے تدبیریں نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، کیونکہ چند چیزوں کے ملاپ سے میٹھا بھی زہر بن جاتا ہے۔ سلطان کی اس تاثیر بھرے جملے نے یہودی عالم اور پادریوں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ پھر ایک عیسائی پادری نے کہا کہ سلطان معظم، میرے والد جو کہ ریاض چرچ میں ایک بہت بڑے پادری تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مسلمان تو اپنے خدا کے گھر کو نہیں بچا سکیں گے اور ان کی آنکھوں کے سامنے خدا کا گھر گرا دیا جائے گا۔ اے سلطان، میں یہ جانتا ہوں کہ میرا باپ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن میں آپ کے منہ سے اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ حقیقت ہے؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا جائے گا اور مسلمان بے بس ہو جائیں گے؟ کیونکہ سلطان معظم، میں نے دیکھا ہے کہ 2 دن پہلے مسلمانوں نے بہت بڑے قافلے حج سے واپس لوٹ رہے تھے اور میرے دل میں یہ سوال اٹھا کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ مسلمان بے بس ہو جائیں گے، جبکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے قافلے اتنی بڑی تعداد میں خانہ کعبہ کی زیارت کر کے اپنے فرائض انجام دے کر آ رہے ہیں،
تو گویا کہ اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد میں کیسے کوئی خانہ کعبہ کو مسمار کر سکتا ہے؟ مستصر یہ کہ خانہ کعبہ کو کون اور کب تباہ کرے گا اور قیامت کب آئے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار درباریوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں اپنی بات نہیں کرتا، بالکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے پتھر اور اینٹوں کو سمندر میں پھینک دے گا۔ اس آدمی کی نشانی یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا گھر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرب القیامت میں ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس واقعے کی تفصیل سے پہلے آپ کو یہ واضح کر دوں کہ جب یمن کے بادشاہ ابراہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہ ہاتھیوں کے فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہ نے یمن کے دارالسلطنت میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے بجائے لوگ یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ مکرمہ کو یہ معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کے بجائے ابراہ یمن میں گرجا گھر میں حج کرانا چاہتا ہے تو ایک شخص غیب و غضب میں جل بھون کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس گرجا گھر کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا۔ جب ابراہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت رعب دار قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت رعب دار اور نہایت ہی حسین اور جمیل آدمی ہے جس کی پیشانی پر نور نبوت کا چاؤ جلال چمک رہا ہے، تو ان کی صورت دیکھتے ہی ابراہ ان سے متاثر ہوا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ یہ سردار قریش، یہاں آپ تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک کر لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابراہ نے قہقہہ لگایا اور کہا کہ یہ سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کیا، میری نظر میں تو اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر کے برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے اور وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہ اپنی فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو جا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابراہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکری کے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ، وہاں پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کو پکڑ کر انتہائی بے قراری اور ایک تکلیف کے ساتھ دربار طالس میں
اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں کی پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت گزاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ اپنے لشکر جرار اور ہاتھی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس ہاتھی کا، جس کا نام محمود تھا، ایک قدم بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہنٹر مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکر تھے، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے لشکر نے ابراہ کی فوج پر اس زور سے شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ ابراہی لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار جبار کے کار و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکر کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابراہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہ اور اس کے ساتھیوں سمیت تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بکھر گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یعنی ایک محبوب، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا، ان کے خداؤں کی تباہی میں نہ ڈالا اور ان پرندوں کے ذریعے کنکریاں بھیجتیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چباتے ہوئے گھاس جیسا بنا ڈالا۔ جب کہ ابراہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑیوں سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ تمام اہل عرب ان کو ایک خوددار سیدہ بزرگ کے قابل احترام سمجھنے لگے۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب میں تمہیں اس واقعے کے بارے میں بتاتا ہوں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا اور جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارے انسانی ذہن بھی کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یہ بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کہی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں میں بھی امت کو آگاہ کیا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتایا۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان، جبکہ کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی اس وقت ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ پھر قیامت آئے گی۔ اس بدبخت حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا کعبہ کو گرائے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں یہ قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رہنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ بھجا لے گا، اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں حفظ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حفظ کے معنی ہے وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبہ کو اٹھائے گا، وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایات میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی نیلی، ناک پھیلی ہوئی اور پیٹ بڑا ہوا۔
اس کے ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو کہ ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ آئندہ سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ دجال نمودار ہوگا اور فتنہ فساد پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں بہت بڑی جنگ ہوگی جو کہ ایک محدود مدت کے سالوں کی دوری پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگا۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیوں پہلے سے ہی رونما ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں اور یہود نصار میں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جانے لگا ہے، جبکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کے وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب القیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے عظیم سپہ سالاروں میں سے تھے۔ آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے عظیم فتوحات لکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بڑے کام لیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اقتدار میں آئے تو آپ نے اسلام کا جھنڈا اقوام عالم میں لہرا دیا۔ سلطان اکثر کہا کرتے تھے کہ کسی بھی سلطنت کے سلطان کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا یقینی اور مکمل طور پر پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ کہیں بھی کسی بھی سوال کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ ہر دور کی طرح اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اسلام سے بے پناہ نفرت اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عدالت میں موجود تھے کہ ایک یہودی عورت اپنی چند کنیزوں اور ملازمین کے ساتھ سلطان کے سامنے حاضر ہوئی، لیکن اس نے مکمل پردہ کیا ہوا تھا، ایک خاص قسم کا عظیم الشان لباس پہنا ہوا تھا۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد بولی کہ اے سلطان، میں نے سنا ہے کہ قرآن شریف میں ہر سوال کا جواب ہے، اگر آپ میرے چند سوالوں کا جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھرے مجمع میں کہا کہ پوچھیے کیا سوال ہے، میں آپ کو اس کے جواب ضرور دوں گا۔ لڑکی نے سوالات کی بارش کر دی۔ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں ہے؟ اور وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ اور وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ اور وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہتی؟ اور وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لیتی؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ اور وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال ہے کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب حوران برآمد ہوں گی، لیکن اس میں ذرا برابر کمی بھی نہ واقع ہو۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں موجود شے کون سی ہے کہ دنیا کے لوگوں کے لیے، آخرت کے لیے، ایک شخص کے لیے ہوگی؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں، وہ خود خدا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ اس کے ساتھ کسی کو معبود یا خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے، اور جس کا منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، اور جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے، وہ جس کے صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔
وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی 5 ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت صالح کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے۔ وہ صبح ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں کہ حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا ہے۔ دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا ہے۔ جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر راستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہوتی ہے۔ اور وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا گیا تھا وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کدو کی بیل اگائی۔ جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے اور وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ اس کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں جس میں سفید اور زردی دونوں موجود ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس سے حور برآمد ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کر سکتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر سارا مجمع نعروں کی آواز سے گونج اٹھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان سوالات کے جوابات صرف اور صرف خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کسی اعلیٰ ہستی نے دیے ہیں؟ وہ حضرت اعلیٰ ہستی مولا علی ابن ابی طالب، جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ان تمام سوالات کے جوابات سن کر مجھے یقین ہو گیا اس کائنات پر صرف اسلام ہی واحد دین ہے جو ہر لحاظ سے مشعل راہ ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اہل بیت، نبوت اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ لڑکی بے ساختہ کہنے لگی، میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کے مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتی ہوں جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو تو انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام بعد روح ایک نورانی نقط ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہے، اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کی سبب زندگی اور ہر ذی روح خاندان کے پاس ایک وقت مقرر تک امانت ہے۔ جب تک اس کی مدت مکمل نہیں ہوتی تو خدا اس سے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے یہ الفاظ سن کر وہ یہودی عورت اور اس کی کنیزیں دیگر احباب رونا شروع ہو گئیں اور سلطان سے کہنے لگیں کہ ہماری اللہ سے سفارش کیجیے کہ ہم نے اپنی جتنی زندگی گزاری ہے وہ کفر میں گزاری ہے، بدکاری میں اور شراب میں، ناچ خانے میں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں راہ ہدایت پر چلائیں اور آپ اپنی زبان سے ہمیں کلمہ پڑھائیے۔